امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بیجنگ میں اپنے چینی ہم منصب شی جن پنگ سے ایک اہم اور تاریخی ملاقات کی۔ صدر ٹرمپ کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دونوں ممالک کے درمیان تجارتی تناؤ کچھ کم ہوا ہے اور سفارتی رابطے بحال ہو رہے ہیں۔ بیجنگ کی مرکزی شاہراہ چانگ آن ایونیو پر ٹرمپ کا پروبکار قافلہ گزرا۔ گریٹ ہال آف دی پیپل میں امریکی کاروباری رہنماؤں اور اہلکاروں نے صدر ٹرمپ کا باقاعدہ استقبال کیا۔ چینی صدر شی جن پنگ خود آگے بڑھ کر ملے اور دونوں رہنماؤں نے گرمجوشی سے مصافحہ کیا۔ گریٹ ہال میں باضابطہ مذاکرات کا آغاز ہوا۔ ان مذاکرات میں امریکہ اور چین کے درمیان نازک تجارتی معاہدے، ایران کی صورتحال اور تائیوان کو امریکی اسلحے کی فروخت جیسے حساس مسائل زیر بحث آئے۔ چین اور امریکہ کے مشترکہ مفادات ہمارے اختلافات سے کہیں زیادہ ہے۔ دونوں ممالک کی کامیابی ایک دوسرے کے لیے موقع ہے۔ ایک مستحکم چین امریکہ تعلق پوری دنیا کے لیے فائدہ مند ہے۔ جب ہم تعاون کرتے ہیں تو دونوں فائدہ اٹھاتے ہیں، اور جب ٹکراتے ہیں تو دونوں نقصان اٹھاتے ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بھی دونوں ملکوں کے تعلقات کو شاندار قرار دیا اور کہا کہ مشکل وقت میں بھی دونوں رہنماؤں نے مل کر مسائل حل کیے۔ ہم نے ہمیشہ مسائل مل کر حل کیے۔ جب بھی کوئی مشکل آئی ہم نے فوری طور پر بات کی اور راستہ نکالا۔ ہمارا رشتہ شاندار رہا ہے اور ہم مل کر ایک زبردست مستقبل بنانے جا رہے ہیں۔ مذاکرات کے بعد دونوں رہنما بیجنگ کے تاریخی مقام ٹیمپل آف ہیون گئے، جہاں انہوں نے یادگار تصاویر بھی بنوائیں۔ جب ایک صحافی نے ٹرمپ سے مذاکرات کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا کہ چین خوبصورت ہے اور سب کچھ بہت اچھا رہا۔ یہ دورہ دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز سمجھا جا رہا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہ سفارتی رفتار برقرار رہی تو عالمی تجارت اور علاقائی استحکام پر مثبت اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کا سربراہی اجلاس بیجنگ میں اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ ٹرمپ 9 سال میں پہلی بار چین کے دورے پر آئے ہیں۔ دارالحکومت بیجنگ میں ان کی آمد بدھ کے روز ہوئی۔ جمعرات کو عظیم عوامی ہال میں استقبالیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ صدر ٹرمپ موٹر گاڑیوں کے قافلے میں وہاں پہنچے تو صدر شی نے ان کا استقبال کیا۔ دونوں رہنماؤں نے رسمی بات چیت کرتے ہوئے مصافحہ کیا اور ان کے چہروں پر مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد دونوں رہنما سربراہ ملاقات کے لیے عمارت کے اندر چلے گئے۔ صدر شی نے اپنے ابتدائی کلمات میں کہا، مستحکم دو طرفہ تعلقات دنیا کے لیے فائدہ مند ہیں۔ چین اور امریکہ دونوں کو تعاون سے فائدہ اور تصادم سے نقصان ہوگا۔ ہمیں حریف نہیں بلکہ شراکت دار ہونا چاہیے۔ ٹرمپ نے پرجوش استقبال پر چینی صدر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا، آپ اور میں ایک دوسرے کو طویل عرصے سے جانتے ہیں۔ در حقیقت ہمارے دونوں ممالک کے درمیان اتنے دیرینہ تعلقات ہیں جو کسی بھی صدر کے کسی دوسرے ملک کے صدر کے ساتھ رہے ہیں۔ ٹرمپ اور شی کے درمیان بات چیت تقریباً 2 گھنٹے اور 15 منٹ تک جاری رہی۔ جاپانی کاروباری ادارے بنیادی طور پر گزشتہ مالی سال کے لیے مضبوط منافع جات کی اطلاع دے رہے ہیں، لیکن اب مشرق وسطیٰ کی صورتحال کے سبب وہ مشکل وقت کا سامنا کرنے کی تیاریوں میں ہیں۔ آمدنی کا اعلان کرنے کا موسم جوبن پر ہے۔ SMBC نکو سیکیورٹیز نے ایسی 536 کمپنیوں کے اعداد و شمار کا جائزہ لیا ہے جنہوں نے منگل تک اپنے پورے سال کے نتائج کا اعلان کر دیا تھا۔ ان میں سے متعدد کمپنیاں ٹوکیو اسٹاک ایکسچینج کے درجہ اول کی پرائم مارکیٹ میں درج ہیں۔ تجزیے سے معلوم ہوا کہ قابل موازنہ اعداد و شمار والی 524 کمپنیوں میں سے تقریباً 70% نے مارچ میں ختم ہونے والے مالی سال کے لیے منافعوں میں اضافہ ظاہر کیا ہے۔ امریکی محصولات کے باوجود مصنوعی ذہانت اور ڈیٹا سینٹرز کی مضبوط مانگ نے الیکٹرانکس کے شعبے کو تقویت دی ہے۔ بینکوں اور سیکیورٹیز فرموں نے حصص کی بلند قیمتوں اور زیادہ شرح سود سے فائدہ اٹھایا۔ حالیہ برسوں میں کاروباری اداروں کے منافع میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔
جس کی وجہ سے اجرتوں میں اضافہ ہوا، لیکن یہ رجحان بدل سکتا ہے۔ نقصانات کی پیشین گوئی کرنے والی دو کمپنیوں سے ہٹ کر تقریباً 40% نے یا تو رواں مالی سال کی آمدنی میں کمی کی توقع ظاہر کی ہے یا اپنے اندازے پیش ہی نہیں کیے ہیں۔ قیمتوں میں اضافے اور پیٹرولیم مصنوعات کی غیر مستحکم سپلائی کے سبب ساز و سامان بھجوانے والوں، کیمیکل کمپنیوں اور گاڑی ساز اداروں کی جانب سے آمدنی میں کمی کے اندازے لگائے گئے ہیں۔ بعض کمپنیوں کے مطابق ایران جنگ کی وجہ سے آمدنی کے قابل اعتماد تخمینے لگانا کٹھن ہو گیا ہے۔ توقع ہے کہ جاپان کے 3 بڑے بینک جدید مصنوعی ذہانت کے ماڈل کلاڈ مائتھوس تک رسائی حاصل کر لیں گے، جسے امریکی اسٹارٹ اپ کمپنی اینتھروپک نے تیار کیا ہے۔ معاملے سے واقف قریبی ذرائع کے مطابق جاپان کے یہ 3 بڑے مالیاتی ادارے MUFG، سومیتومو متسوئی اور میزوہو ہیں۔ منصوبوں کی منظوری ملنے کی صورت میں وہ جاپان میں مذکورہ نئے AI ماڈل تک رسائی کے حامل اولین ادارے بن جائیں گے۔ اینتھروپک کمپنی کے تیار کردہ کلاڈ مائتھوس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ آپریٹنگ سسٹمز اور دیگر سافٹ ویئر میں کمزوریوں کی نشاندہی کرنے کی انتہائی اعلیٰ درجے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس AI ماڈل سے ٹیکنالوجی کے غلط ہاتھوں میں جانے کے بارے میں تشویش بڑھ گئی ہے۔ سائبر حملوں کے لیے اس کا استعمال مالیاتی نظاموں کے لیے سنگین خطرہ بن سکتا ہے۔ امریکہ میں صرف محدود تعداد میں کمپنیوں اور تنظیموں کو اس ماڈل تک رسائی دی گئی ہے۔ رواں ہفتے کے شروع میں ٹوکیو میں جاپانی وزیر خزانہ محترمہ کاتایاما ساتسوکی اور امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ کے درمیان ہونے والی ملاقات میں کلاڈ مائتھوس کے بارے میں بات کی گئی ہے۔ کاتایاما نے امریکی حکومت کے ساتھ تعاون کرنے اور سائبر سیکیورٹی کو مضبوط بنانے کے اپنے ارادے کا ایک نیا طریقہ علاج جاپان میں پارکنسن کے مریضوں کے لیے امید کی کرن جگا رہا ہے۔ وہ جلد ہی ملک کے پبلک ہیلتھ انشورنس نظام کے تحت لیبارٹری میں افزائش کردہ سیلز کے ذریعے دنیا کا پہلا علاج کرا سکیں گے۔ آمشیپری نامی تھراپی جاپانی دواساز کمپنی سومیتومو فارما نے تیار کی ہے۔ اس میں انڈیوس پلوریپوٹنٹ سٹیم سیلز یعنی iPS خلیات سے تیار کردہ اعصابی ٹشو کا استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ تھراپی پارکنسن کی بیماری والے لوگوں میں موٹر فنکشن یعنی حرکت کی صلاحیت کو بحال کرنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ 7 مریضوں نے کلینکل ٹیسٹوں میں حصہ لیا اور کچھ نے اپنی حرکت کی صلاحیت میں بہتری دکھائی ہے۔ طبی حکام آمشیپری کا پبلک ہیلتھ انشورنس کے تحت احاطہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے ایک بار کے علاج کی قیمت تقریباً 55.3 ملین ین یعنی $3,50,000 مقرر کی ہے۔ مریضوں پر علاج کی لاگت کے بوجھ میں بڑی کمی آئے گی کیونکہ مذکورہ نظام مریض کی جانب سے علاج کی ماہانہ ادائیگی کی حد مقرر کرتا ہے۔ سومیتومو فارما کو توقع ہے کہ رواں سال موسم خزاں کے آس پاس علاج شروع ہو جائے گا۔ کمپنی کا اندازہ ہے کہ مالی سال 2035 تک تقریباً 130 مریض ہر سال یہ علاج کرائیں گے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے خلائی دوربین کا استعمال کرتے ہوئے آج تک دریافت ہونے والی سب سے زیادہ کیمیائی طور پر قدیم ستارے بنانے والی کہکشاں کا مشاہدہ کیا ہے۔ بین الاقوامی ٹیم میں جاپان کی کانازاوا یونیورسٹی اور جاپان کی قومی فلکیاتی رصدگاہ کے محققین شامل ہیں۔ انہوں نے جیمز ویب اسپیس ٹیلیسکوپ کے ذریعے 13 بلین سال پہلے یا بگ بینگ کے 800 ملین سال بعد بننے والی لیپ 1b نامی انتہائی مدھم کہکشاں سے خارج ہونے والی روشنی کو دیکھا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ دھندلی کہکشاں کو کشش ثقل لینزنگ نامی عمل کی مدد سے بڑا کیا گیا تھا، جس میں اس کی روشنی کو کہکشاؤں کے ایک بہت بڑے جھرمٹ کے قریب سے گزرنے کے بعد تقویت دی گئی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ 30 گھنٹے سے زیادہ کے مشاہدے کے بعد انہوں نے تصدیق کی کہ اب تک مشاہدہ کی گئی تمام کہکشاؤں کے مقابلے میں وہاں آکسیجن کی موجودگی سب سے کم تھی۔ محققین کا کہنا ہے کہ یہ خیال کیا جاتا ہے کہ بگ بینگ کے فوراً بعد آکسیجن جیسے بھاری عناصر کائنات میں بمشکل ہی موجود تھے، لیکن ان مادوں کی مقدار میں بتدریج اضافہ ہوتا گیا۔ کانازاوا یونیورسٹی کے ایسوسی ایٹ پروفیسر ناکاجیما کیمیہیکو نے کہا کہ تحقیق
سے یہ بتانے میں مدد ملتی ہے کہ انسانوں کے ظہور کا باعث بننے والے عناصر خلا میں کیسے بنے اور